حکم نامہ. کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے. کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے. ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی کہ آندھی کی اجازت اب نہیں. ہماری ریت کی سب یہ فصیلیں یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری. اور آندھی ہے پرانی ان کی دشمن یہ سبھی جانتے ہیں. کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں اپنی حد میں ٹھہریں. کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لے اپنی حد میں ٹھہریں. ابھرنا اور پھکرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا. یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت بغاوت کی علامت. بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی. اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا چپ چاپ بہنا. کسی کا حکم ہے اس گلستاں میں بس اب ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے. کچھ افسر ہوں گے جو یہ طے کریں گے گلستاں کس طرح بننا ہے کل کا. یقیناً پھول یک رنگی تو ہوں گے مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا یہ افسر طے کریں گے. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گلستاں میں کہیں بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے. کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے. کیا بات ہے جاوید صاحب. جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں 100 رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشان ہیں وہ کتنے تنگ رہتے ہیں. کیا اشارہ ہے. واہ جاوید صاحب واہ. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گلستاں میں کہیں بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے. کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں. جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں 100 رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشان ہیں وہ کتنے تنگ رہتے ہیں. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہیں. ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں ہتھکڑی میں قید خانوں میں نہیں رکتی. یہ لہریں روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بےتاب ہوتا ہے اور اس بےتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے. میرا جو موضوع ہے وہ عمران ریاض خان کی گرفتاری کے حوالے سے ہے. عمران ریاض کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں ان کے اوپر 121 پاکستان پینل کوڈ کے تحت بھی کوئی مقدمہ درج ہے اور اس کے علاوہ ان پر پاکستان الیکٹرانک کرائم کے حوالے سے بھی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے حوالے سے بھی متعدد ایف آئی آر درج ہیں اور یہ اطلاعات ہے کہ لگ بھگ 20 کے قریب ایف آئی آر ان پر درج ہے. حبیب جالب نے کہا تھا سندھ بلوچستان تو کب سے روتے ہیں سندھ بلوچستان تو کب سے روتے ہیں اور اہل پنجاب ابھی تک سوتے ہیں. تو جناب ٹول پلازا اٹک کے پاس سے ان کو گرفتار کیا گیا. کہ آپ سب سے پہلے معروف صحافی اور آج کل کے تجزیہ نگار اور سابقہ ممبر قومی اسمبلی محترم ایاز امیر صاحب کے خیالات سنیں کہ انہوں نے کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب کو کیا کہا. ذرا ملاحظہ کریں سنیں. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک چیز حامد میر صاحب بتا دوں جی کہ پچھلے ہفتے
زیادہ دیر نہیں ہوا، میرے پاس ایک ٹائم لے کر مہمان آئے تھے. اچھا. جس سرائے میں میں یہاں قیام کرتا ہوں لاہور میں، وہاں پہ وہ تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ وہ کس محکمہ زراعت یا محکمہ آبپاشی کے ہیں. خوشگوار ہماری گفتگو ہوئی اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک آپ سے بات کہنی ہے، اور ورڈز یہ تھے، یہ میری طرف سے نہیں ہیں، کہ جی آپ سے کہنا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھا کریں. اچھا. تو میں نے کہا کس پہ ہاتھ ہولا رکھنا ہے؟ تو وہ اوپر ایسے اشارے کرنے لگے. مجھے آپ کے پروگرام کی حساسیت کا بھی احساس ہے، آپ کے ہیں تو میں زیادہ وہ بولنا نہیں چاہتا، ٹھیک، لیکن آپ سمجھ جائیے، میرے خیال سمجھ گئے ہوں گے. جی یہ اس سیمینار سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور جب سیمینار کی تقریر میری ختم ہوئی، میں ابھی میریٹ میں تھا، وہاں سے باہر نہیں نکلا تھا، تو مجھے میسج اسی صاحب کا آتا ہے کہ سر آپ نے پھر میری بات نہیں مانی. اچھا. لیکن ایک اور چیز بھی ہوئی. 1 گھنٹے بعد انہی صاحب نے ایک اور میسج دیا جس میں کہا نہیں سر میں نے آپ کی پوری تقریر وہ پڑھی ہے اب، اور وہ بیلنسڈ اور یہ تھی. لیکن وہ پہلے والا دھمکی جو ہے وہ دھمکی نما تھا. میرے فونز جو ہے وہ لے لیا گیا تھا اس واقعے میں. ہمیں جب پرسوں فونز واپس ملے تو وہ سارے نمبرز پرانے ہم نے وہاں پہ کرے، تو پورے فون میں ایک نمبر غائب تھا ان صاحب کا، اور وہ میسیجز واٹس ایپ سے وہ صرف 2 یا 3 میسیجز وہ غائب. بس یہ صرف میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا تھا. یہ تو آپ نے پوری قوم کے گوشت گزار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو نامعلوم ہے وہ معلوم ہے، اور انہوں نے 2 ہفتے قبل انہیں وارن کیا تھا، اور اس کے بعد جب سیمینار میں انہوں نے پراپرٹی ڈیلرز اور DHA کی باتیں کی، تو پھر اس کے بعد اس کے اگلے دن ہی ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ تو کوئی نئی روش نہیں ہے، ماضی کی حکومتیں بھی اسی طرح کے بدترین حالات جو ہے وہ صحافیوں کے لیے پیدا کرتی رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک کلپ اور سنیں جو لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب کا ہے، کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. یہ ایک انتہائی مقدس اور معزز انسٹیٹیوشن سے ریٹائرڈ ہیں، اور 3 ستاروں کے عہدے پر براجمان ہونے کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں. تو ذرا سنیے کہ لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی کیا بتا رہے ہیں اپنے اوپر ہونے والی اس ستم ظریفی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں حاضر ہوا ہوں، وہ ایک چیز وائرل ہو رہی ہے، پوسٹ جو کہ میں نے نہیں وائرل کی، لیکن بہرحال ہر جگہ وہ بھی پائی جا رہی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسٹیٹیوشن نے، آرمی نے کچھ میری مراد جو ہے پر قدغن لائی ہے. یہ بات درست ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی زیادہ اس کو پھیلانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری انسٹیٹیوشن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. ان کو شاید پورا فیڈ نہیں کیا گیا، ان کو پورا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں چلا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجوہات ہو. تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلدی یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن میں اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے کچھ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ میری افیلیشن PTI کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، دوسری پارٹیوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، PTI میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے دوسری پارٹیوں کی وہ موروثیت پر مبنی ہے. وہ کچھ خاندانوں نے قبضہ کر رکھا ہے ان پارٹیوں کے اوپر، جبکہ اندر بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، ان کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. اور پھر جس قسم کی حکومت اس وقت قائم ہے، جس کو میں چوں چوں کا مربع کہتا ہوں، تو وہ کسی بھی طریقے سے کوئی مسئلہ عوام کا حل نہیں کر پائے گی، کیونکہ ان کے من میں ایک یکسوئی نہیں ہے، ایک جیسی سوچ ہی نہیں ہے. ودن PMLN 2 سوچیں ہیں، پھر پیپل پارٹی کی الگ سوچ ہے، پھر اور پارٹیاں ہیں، مولانا صاحب ویسے ہی الگ ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ان کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. یہ میری اپنی رائے ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں. اسی لیے
جی، تو آپ نے جیسے دیکھا کہ لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے کہا کہ ان کی کچھ مراعات روک لی گئی ہے، یہ انہی کی زبانی بیان کردہ بات ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک چاہوں گا کہ آپ ایک کلپ دیکھیں عمران ریاض خان صاحب کا کہ وہ تھانے میں کس طرح ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کلپ بھی ملاحظہ کر لیجیے، پھر مزید آپ سے جو گفتگو کرتا ہوں۔ تکیہ منگوا دیں یار، تکیہ منگوا دیں۔ سر یہ ابھی چھوڑ دیں گے آپ کو؟ چلو دیکھتے ہیں چھوڑے نہ چھوڑے، میں اپنا کام کرتا رہوں، یہ آپ کو بھجوا دینا۔ تھینک یو۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ عمران ریاض خان صاحب تھانے میں تکیہ مانگ رہے ہیں، ان کو وہاں پہ سکون نہیں ملا۔ معلوم نہیں ان کو تکیہ ملا کہ نہیں ملا، لیکن ان کو میرا خیال ہے سکون ضرور ملے گا۔ ابھی میں آپ کو عمران ریاض کی گرفتاری کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا اور اس وقت انہوں نے کیا کہا اور ان کا کیا موقف ہے۔ گرفتاری سے چند لمحے قبل کی یہ ویڈیو ہے اور اس میں ان کی اپنا بھی ایک بیان ہے، ذرا سنیے کہ انہوں نے گرفتاری کے وقت کیا کہا ہے۔ دیکھیں میں جرت کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں، دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی، یہ پیچھے پڑ گئے بلا وجہ بولنے نہیں دے رہے۔ اور خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب، یہ جتنا ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنا ہی آپ کر سکتے تھے، اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں۔ گاڑی آپ نے میری چھین لی، ہتھیار آپ نے میرے چھین لیے، 20 FIR میرے پہ کروا لی، یہ گرفتاری والا تجربہ کرنا ہے، لو یہ بھی کر کے دیکھو میں جا رہا ہوں، کرے یار۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان میں یہ تماشا رہے گا بھائی جی۔ یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے جب مجھے گرفتار کر لیا گیا، یا ہو سکتا ہے یہ مجھے مار دیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب سے 5 گھنٹے کے بعد اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا یا انہوں نے مجھے نہ چھوڑا 5 گھنٹے کے اندر اندر، تو ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی میرے چینل پہ کہ تہلکہ مچ جائے گا۔ ان کو پتہ چل جائے گا، ان سب کو جنہوں نے میرے خلاف یہ کارروائی کی ہے، سب کا نام لوں گا، ان ایجنسیوں کا بھی، ان اداروں کا بھی، اور ان بندوں کا بھی جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ایک ایک کا بتاؤں گا۔ صرف انتظار کریں 5 گھنٹے کا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ان کی گفتگو سماعت فرمائی کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں کسی قسم کی کنٹروورسی میں نہیں جاتا ہوں، صرف ایک بات کہتا ہوں کہ عمران ریاض خان ایک جرنلسٹ تھا جس نے ترقی کی، کسی بھی طریقے سے کی، جس طرح آج کل ہمارے میڈیا میں ہر آدمی ترقی کر رہا ہے، ممکن ہے اس نے بھی اسی طرح کی ترقی کی ہو۔ ہی ان تنظیمات نے جو پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ جو ٹکے کی یونینز بن چکی ہیں، پاکٹس میں تقسیم ہو چکی ہیں، 6 سے 8 تنظیمات ہیں PFUJ کے نام سے، UJs لا محالہ نہ جانے کتنی یونین جرنلسٹ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹی، صحافت کی ہنڈیا پھوٹ چکی ہے، اور تمام صحافی اس وقت کسی نہ کسی حوالے سے اپنے مفادات کے تحفظ میں لگے ہیں۔ کوئی اپنی ترقی کی بنیاد کے لیے، کوئی اپنی ترقی کے لیے کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی گروپ کے مفادات کو تحفظ دے رہا ہے، تو کوئی براہ راست مالکان کا ٹاؤٹ بن گیا ہے، تو کوئی کسی سیاسی تنظیم کا ہی باقاعدہ رکن بن گیا ہے۔ تو جناب اگر آپ صحافی ہیں تو عمران ریاض خان بھی صحافی ہے، اور کوئی جرنلسٹ پریس کونسل کا ممبر بن گیا، کوئی جرنلسٹ ایسوسییٹڈ پریس آف پاکستان کے بورڈ آف گورنر کا ممبر بن گیا، تو نہیں سوچیں، وہ بے شک بن گیا ہے صحافی۔ تو آپ اسی بات کو مقدم رکھیں، اور میرا خیال ہے کہ پوری ملک میں تمام صحافتی تنظیمات کو متحد ہو کر عمران ریاض خان کے معاملے پر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور حکومت کو الٹیمیٹم دینا ہوگا کہ وہ من پسند صحافیوں کو نوازنے اور اپنے مخالفین کی آواز دبانے کے لیے غداری، دشمنی اور آئین کے آرٹیکلز 17، 19 اور جو متعدد فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکل ہیں ان کی خلاف ورزی سے روکے، نہیں تو تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستان۔